الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اپنی بیوی سے ہفتے میں کتنی بار ہم بستری کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ کیا اپنی بیوی سے ہفتے میں ہر روز ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک بھائی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کی طرف سے کوئی تعداد اور کوئی حد متعین نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو ہفتے میں کتنی بار کرنا ہے یا مہینے میں آپ کو اپنی بیوی سے کتنی بار ملنا ہے، کتنی بار ہم بستری کرنا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ شریعت اسلامیہ نے اس کا مقصد یہ اور مطلوب یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی فحاشی اور زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی شوہر بیوی سے اتنا دور نہ رہے کہ بیوی دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یا بیوی شوہر کو اپنے اس طرح سے منع نہ کرے کہ شوہر جا کر کے کسی دوسری عورت کو غلط نظروں سے دیکھے یا پھر معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اپنے طاقت پر نربھر ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے، اس کے بدن میں کیا طاقت ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے طاقت کے اعتبار سے اس کام کو کر سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بار اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا کہ روز کا روز کرے تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بھی ہوتا ہے، اور اس سے بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی برداشت نہیں کر پاتا ہے تو ایک دن چھوڑ کر کے دوسرے دن یا 2 دن چھوڑ کر کے تیسرے دن اس طریقے سے کرے، اس لیے کہ ایسا کرنے میں اس کی اپنی صحت کا بھی خیال رکھا جائے گا اور بیوی کی بھی صحت کا خیال رکھے کہ بیوی کو کتنی برداشت کی قوت ہے اور وہ کتنا برداشت کر سکتی ہے، اسی اعتبار سے یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ مجربات یوسف میں ہے کہ شیر جو ہوتا ہے یہ سال میں اپنی جو اس کی شیرنی ہوتی ہے اس سے سال میں 1 مرتبہ جمع کرتا ہے، اپنی خواہش کو سال میں 1 مرتبہ پوری کرتا ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے تک سست پڑا رہتا ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو بھی اس کے پیر میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کے جسم سے بھی منی کا خروج ہوتا ہے، منی کا مادہ نکلتا ہے، تو انسان کے جسم میں بھی سستی اور کاہلی آنے لگتی ہے۔ تو زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے طاقت و قوت کے اعتبار سے اس کو یہ کام کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے زیادہ دور رہنے سے منع بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ خبر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی کہ یہ صاحب ایسے ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ عبداللہ، کیا مجھے اس بات کی وصیت نہیں کی گئی ہے، کیا مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں دن میں روزہ رکھوں اور افطار بھی کروں اور رات میں قیام بھی کروں اور سویا بھی کروں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو بھی چاہیے کہ دن میں روزہ رکھو تو افطار بھی کیا کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھ رہے ہو تو دوسرے دن افطار کر لو اور اس کے بعد تیسرے دن روزہ رکھو، اور اسی طریقے سے جب رات میں قیام کرنا ہو تو کچھ رات عبادت کر کے پھر اپنی بیوی کو بھی وقت دیا کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اور اسی طریقے سے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے اپنی بیوی کو بھی اپنا حق دیا کرو اور بیوی کے پاس رات گزارا کرو، بیوی کے پاس سویا کرو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیوی کے پاس رہنے کی تلقین فرمائی ہے، لیکن اس چیز کا جو تعلق ہے یہ اپنی صحت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ہے۔ انسان چاہے تو روز کر سکتا ہے اور چاہے تو ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار یا 2 ہفتے میں 1 بار، اس کی جیسی طاقت و قوت یا اس کا جیسا دل چاہتا ہے اس اعتبار سے کر سکتا ہے۔ اس میں شریعت نے کوئی تعداد اور کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ ہفتے میں کتنی بار کرنا ہے، ایک ہی بار کرنا ہے یا روز کر سکتے ہیں، اس بارے میں کوئی تعین اور تعداد نہیں ملتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں، اور اگر آپ کے اور دوسرے بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔